السلام علیکم۔ اردو اسٹوری ٹائم ود اینی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی قدرے منفرد ہے کیونکہ اس میں نہ تو کوئی شہزادی ہے اور نہ ہی شہزادہ، لیکن ایک ایسا کردار ہے جس کی جھلک میرے خیال سے ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے کڑوی باتیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ انکل سیم کا دروازہ اکثر بند رہتا تھا۔ کھڑکی اس وقت کھلتی جب انہیں پھلوں کے چھلکے پھینکنے ہوتے یا گلی میں کھیلتے بچوں کو ڈانٹنا ہوتا۔ اکثر ان کی تیز آواز سنائی دیتی، گھر میں ٹک کر بیٹھنا نہیں جاتا اور ادھم مچا رکھا ہے، محلے میں کھڑکیاں توڑنے کو پیدا ہوئے ہیں، سب بھاگ جاؤ، اب گلی میں مجھے کوئی نظر نہ آئے۔ وہ کھڑکی سے سر نکال کر چلاتے تو بچے اپنے اپنے گھروں کے دروازے سے پیچھے سے انہیں جاتا دیکھ کر صبر کرتے اور پھر سے اکٹھا ہو جاتے اور کھیل کود میں مگن ہو کر سب کچھ بھول جاتے۔ دوسروں کے بچوں کو تو کیا، انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو بھی کھیل کود میں نہ پڑنے دیا تھا۔ اگر کبھی وہ گھر سے باہر نکل بھی آتے اور انکل سیم کو پتہ چل جاتا تو وہیں سے پکڑ لاتے، پھر بچوں کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی سنا ڈالتے۔ انکل سیم محلے کے کسی فرد کو اپنے لائق نہ سمجھتے، ان کے خیال میں لوگ اس قابل ہی نہیں کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ بیٹے بڑے ہو کر ذرا قابل ہوئے تو ایک ایک کر کے گھر چھوڑ گئے، اپنی دنیا بنانے کے لیے انہیں نکلنا ہی پڑا۔ بیٹوں کے جانے کا ذمہ دار بھی وہ بیوی کو ہی ٹھہراتے۔ اگر تم ڈھنگ سے ان کی تربیت کرتی تو وہ چاہتے ہی کیوں، وہ اکثر طعنہ دیتے اور بیچاری بیوی خاموشی سے سن لیتی۔ انکل سیم کے گھر سے باہر جانے کے بعد خدا سے فریاد کرنے لگی، بیٹے بھی یاد آنے لگے۔ اسے گزرے ہوئے وہ دن یاد آ گئے جب وہ اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی۔ بڑا بیٹا کہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اتنی دولت کماؤں کہ آپ کے لیے ایک محل خرید سکوں۔ اور دوسرے بیٹے نے ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کچھ ایسے کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بڑا باغ خریدوں جس میں قسم قسم کے پھل دار درخت ہوں، پھول ہوں اور سبزہ ہو اور بہت سے جھولے لگے ہوں۔ اور تیسرے بیٹے نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں ایک جہاز خریدوں جس میں بیٹھ کر اماں کے ساتھ ملکوں ملکوں کی سیر کر سکوں۔ ماں محبت سے بولی، اور میری خواہش ہے میرے تینوں بیٹے میرے پاس ہی رہیں، میری آنکھوں کا تارا بن کر۔ چھوٹا بیٹا چہک کر بولا، ہم سب بڑے بھائی کے محل میں رہیں گے اور چھوٹے بھائی کے باغ کی سیر کریں گے اور میرے جہاز میں گھومیں پھریں گے۔ اور سب ہنسنے لگے۔ ماں بچوں کی باتیں یاد کر کے روتے روتے ہنس پڑی۔ انکل سیم دوستوں میں بیٹھے اپنے کارنامے سنا رہے تھے۔ ارے نان بھائی کی اولاد ہے، بے شک آج اہم عہدے پر ہے، مگر ہے تو نان بھائی۔ انہوں نے حاکم شہر کے خاص افسر کے بارے میں شوشہ چھوڑا۔ انکل سیم سوچ سمجھ کر بولا کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ایک دوست بولا۔ انکل سیم چہک کر بولے، نہ بھائی، ہم کیا کسی سے ڈرے بیٹھے ہیں؟ اس کے باپ دادا گلیوں میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے تھے، انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ وہ سوچ سمجھ کر بولنے والوں میں سے تو نہ تھے۔ افسر انہیں نہ جانے کیا پرخاش تھی کہ اس کے خلاف بولتے رہتے تھے۔ خیر، اس وقت تو بات آئی گئی ہوگی، مگر وہ جو کہتے ہیں نا، منہ سے نکلی کوٹھوں چھڑی، وہی معاملہ ہوا۔ ایک دن حاکم شہر کے چند کارندے آئے اور انکل سیم کو لے گئے، اور افسر کے کارندوں نے ان کی خوب تواضع کی، ان کے 14 طبق روشن کر دیے۔ کئی دن مہمان خانے میں رہ کر گھر آئے تو ان کی چلتی زبان رک گئی، بیوی کو بھی ان کی بد زبانی سے نجات مل گئی۔ سچ ہے، اونٹ پہاڑ کے سامنے آتا ہے تو اسے اپنے خط کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنی کڑوی زبان کے نقصان کا اندازہ ہوا تو ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی، بلکہ کایا پلٹ ہو گئی۔ بیٹوں کو پتہ چلا تو بیٹے گھر لوٹ آئے۔ ابا کے مشورے سے تینوں بھائیوں نے مل کر ایک جگہ بڑا سا خوبصورت گھر لیا، جس میں ایک خوبصورت سا باغ بھی تھا۔ ماں نے 3 خوبصورت اور خوبصورت شہزادیوں جیسی دلہنیں تلاش کر کے بیٹوں کی شادیاں کر دیں۔ یوں سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جی ہاں،
اس کہانی سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ انسان کو بولنے سے پہلے تولنا ضروری ہے اور الفاظوں کا چناؤ بھی مناسب ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ورنہ زندگی تو سبق سکھا ہی دیتی ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔